کا مکر نہیں چلنے دیتا۔ ذالک، یہ تفسیر صراط الجنان میں ہے۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پیغام بھیجا کہ عورتوں نے آپ کی پاکی بیان کی اور عزیز کی عورت نے اپنے گناہ کا اقرار کر لیا ہے۔ اس پر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں نے قاصد کو بادشاہ کی طرف اس لیے لوٹایا تاکہ عزیز کو معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں اس کی بیوی میں کوئی خیانت نہیں کی، اور اگر بالفرض میں نے کوئی خیانت کی ہوتی تو اللہ تعالیٰ مجھے اس قید سے رہائی عطا نہ فرماتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کا مکر نہیں چلنے دیتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جھوٹ کو فروغ نہیں ہوتا اور سانچ کو آنچ نہیں آتی، مکار کا انجام خراب ہوتا ہے۔ اخلاقی خیانت مذموم وصف اور اخلاقی امانت داری قابل تعریف وصف ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اخلاقی خیانت انتہائی مذموم وصف ہے اور اس سے ہر ایک کو بچنا چاہیے، اور اخلاقی امانت داری ایک قابل تعریف وصف ہے جسے ہر ایک کو اختیار کرنا چاہیے۔ آنکھ کی خیانت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ ترجمہ، اللہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے اور اسے بھی جو سینے چھپاتے ہیں۔ اخلاقی خیانت کرنے والوں سے متعلق حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گھروں میں بیٹھ رہنے والوں پر مجاہدین کی عورتوں کی حرمت ان کی ماؤں کی حرمت کی طرح ہے، اور گھروں میں بیٹھ رہنے والوں میں سے جو شخص مجاہدین میں سے کسی کے گھر والوں میں اس کا نائب بنے اور اس کے گھر بار کی دیکھ بھال کرے اور وہ اس مجاہد کے اہل خانہ میں خیانت کرے تو قیامت کے دن اسے کھڑا کیا جائے گا اور مجاہد اس کی نیکیوں میں سے جو چاہے گا لے لے گا۔ اس مجاہد کی نیکیاں لینے کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 شخص ایسے ہیں جن کے بارے میں سوال نہیں ہوگا اور انہیں حساب کتاب کے بغیر ہی جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ ان میں سے ایک وہ عورت جس کا شوہر اس کے پاس موجود نہ تھا اور اس شوہر نے اس کی دنیاوی ضروریات جیسے نان نفقہ وغیرہ پوری کی، پھر بھی عورت نے اس کے بعد اس سے خیانت کی۔ اور اخلاقی خیانت سے بچنے والوں کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 افراد ایسے ہیں جنہیں اللہ عز و جل اس دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا جس دن اس کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہو۔ ان میں ایک وہ شخص ہے جسے کسی منصب و جمال والی عورت نے اپنے ساتھ برائی کرنے کے لیے طلب کیا تو اس نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاقی خیانت کرنے سے محفوظ فرمائے اور اخلاقی طور پر بھی امانت دار بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم۔ ترجمہ، اور میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں بتاتا، بے شک نفس تو برائی کا بڑا حکم دینے والا ہے، مگر جس پر میرا رب رحم کرے بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ وما أبرئ نفسي، اور میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں بتاتا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، زلیخا کے اقرار اور اعتراف کے بعد حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ فرمایا کہ میں نے اپنی براءت کا اظہار اس لیے چاہا تھا کہ عزیز کو یہ معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں خیانت نہیں کی اور اس کے اہل خانہ کی حرمت خراب کرنے سے بچا رہا ہوں، اور جو الزام مجھ پر لگائے گئے ہیں میں ان سے پاک ہوں، تو اس کے بعد حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا خیال مبارک اس طرف گیا کہ میری ان باتوں میں اپنی طرف پاکی کی نسبت اور اپنی نیکی کا بیان ہے، ایسا نہ ہو کہ اس میں کسی قسم کی خود پسندی کا شائبہ آنے کی کوشش کرے۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی و انکساری کا اظہار کرتے ہوئے عرض کیا کہ اے میرے اللہ عز و جل، میں اپنے نفس کو بے قصور بتاتا ہوں، نہ مجھے اپنی بے گناہی پر ناز ہے اور نہ میں گناہ سے بچنے کو اپنے نفس کی خوبی قرار دیتا ہوں۔ نفس کی جنس کا تو یہ حال ہے کہ وہ برائی کا بڑا حکم دینے والا ہے، لیکن میرا رب عز و جل اپنے جس مخصوص بندے کو اپنے فضل و کرم سے معصوم کر دے تو اس کا برائیوں سے بچنا اللہ عز و جل کے فضل اور اس کی رحمت سے ہے، اور معصوم کرنا اللہ عز و جل کا کرم ہے۔
بے شک میرا رب عز و جل اپنے بندوں کے گناہوں کو بخشنے والا اور ان پر مہربان ہے۔ نیک اعمال پر نازاں نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کوئی بندہ اپنے نیک اعمال پر نازاں نہ ہو، بلکہ وہ اللہ عز و جل کا شکر ادا کرے کہ اس نے اسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کی ہے، اور اس کی بارگاہ میں اپنی عاجزی اور بے بسی کا اظہار کرے، اور گناہوں سے بچنے کو اپنا ہنر و کمال سمجھنے کے بجائے یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و رحمت سے اسے گناہ سے بچا لیا ہے۔ یاد رہے کہ اپنے اعمال پر ناز کرنا اور خود پسندی میں مبتلا ہونا بہت ساری آفات کا مجموعہ ہے۔ ان آفات کو بیان کرتے ہوئے امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں، خود پسندی گناہوں کو بھول جانے اور نظر انداز کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ چنانچہ وہ بعض گناہوں کو بالکل ہی بھول جاتا ہے کیونکہ وہ ان کی تلاش سے بے نیاز ہو جاتا ہے، لہٰذا وہ بھلا دیے جاتے ہیں، اور جن گناہوں کو یاد رکھتا ہے ان کو بھی معمولی جانتا ہے، اور انہیں کوئی اہمیت نہ دینے کی وجہ سے ان کے تدارک کی کوشش نہیں کرتا، بلکہ اسے یہ گمان ہوتا ہے کہ یہ بخش دیے جائیں گے، جبکہ اس کے برعکس عبادات اور اعمال صالحہ کو بہت بڑا سمجھتا، ان پر خوش ہوتا، اور ان کی بجا آوری کو اللہ تعالیٰ پر ایک قسم کا احسان جانتا ہے، اور توفیق عمل کی صورت میں ملنے والی نعمت خدا بندی کو بھول جاتا ہے۔ پھر جب خود پسندی کا شکار ہوتا ہے تو اس کی آفات سے اندھا ہو جاتا ہے، اور جو آدمی اعمال کی آفات سے غافل ہوتا ہے اس کی زیادہ محنت ضائع ہو جاتی ہے، کیونکہ ظاہری اعمال جب تک خالص اور آمیزش سے پاک نہ ہوں نفع بخش نہیں ہوتے، اور آفات کی جستجو وہ آدمی کرتا ہے جس پر خود پسندی کی بجائے خوف غالب ہوتا ہے، اور خود پسند آدمی اپنے آپ پر اور اپنی رائے پر مغرور ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر اور اس کے عذاب سے بے خوف ہوتا ہے، اور اس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک مقام حاصل ہے، نیز وہ اپنے اعمال کے ذریعے اللہ تعالیٰ پر احسان جتاتا ہے، حالانکہ یہ اعمال کی توفیق ملنا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت اور اس کے عطیات میں سے ایک عطیہ ہے، لیکن خود پسندی کی وجہ سے وہ اپنی ذات کی تعریف کرتا اور اس کی پاکیزگی ظاہر کرتا ہے، اور جب وہ اپنی رائے، عمل اور عقل پر اتراتا ہے تو فائدہ حاصل کرنے، مشورہ لینے اور پوچھنے سے باز رہتا ہے، اور یوں اپنے آپ پر اور اپنی رائے پر بھروسہ کرتا ہے۔ وہ کسی بڑے عالم سے پوچھنا اچھا نہیں سمجھتا، اور بعض اوقات اپنی غلط رائے پر اتراتا ہے جو اس کے دل میں گزرتی ہے، اور اس بات پر خوش ہوتا ہے کہ اس کے دل میں خیال آیا اور دوسرے کی آراء کو پسند نہیں کرتا، اسی لیے اپنی رائے پر اصرار کرتا ہے، کسی نصیحت کرنے والے کی نصیحت نہیں سنتا، اور نہ ہی کسی واعظ کا واعظ سنتا ہے، بلکہ دوسروں کو یوں دیکھتا ہے کہ گویا وہ جاہل ہیں، اور اپنی خطا پر ڈٹ جاتا ہے۔ اگر اس کی رائے کسی دنیاوی معاملے میں ہو تو اس پر یقین ہوتا ہے، اور اگر اخروی معاملے بالخصوص عقائد سے متعلق ہو تو اس کے باعث تباہ ہو جاتا ہے، جبکہ اگر ایسا شخص اپنے نفس پر تہمت لگاتا، اپنی رائے پر اعتماد نہ کرتا، نور قرآن سے روشنی حاصل کرتا، علماء دین سے مدد لیتا، علم کے پڑھنے پڑھانے میں مصروف رہتا اور اہل بصیرت سے مسلسل پوچھتا رہتا تو یہ بات اسے حق تک پہنچا دیتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خود پسندی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين۔ ترجمہ، اور بادشاہ نے کہا انہیں میرے پاس لے آؤ تاکہ میں انہیں اپنے لیے منتخب کر لوں۔ پھر جب بادشاہ نے یوسف سے بات کی تو کہا بے شک آج آپ ہمارے یہاں معزز امانت دار ہیں۔ وقال الملك، اور بادشاہ نے کہا، تفسیر صراط الجنان میں ہے جب بادشاہ کو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے علم اور آپ کی امانت کا حال معلوم ہوا، اور وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن صبر، حسن ادب، قید خانے والوں کے ساتھ احسان، مشقتوں اور تکلیفوں پر ثابت قدمی اور استقلال رکھنے پر مطلع ہوا تو اس کے دل میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بہت ہی عظمت پیدا ہوئی، اور اس نے کہا حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو میرے پاس لے آؤ تاکہ میں انہیں اپنے لیے منتخب کر لوں۔ چنانچہ بادشاہ نے معززین کی ایک جماعت، بہترین سواریاں، شاہانہ ساز و سامان اور نفیس لباس دے کر قید خانے میں بھیجی۔
تاکہ وہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو انتہائی تعظیم اور تکریم کے ساتھ ایوان شاہی میں لائیں۔ ان لوگوں نے جب حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر بادشاہ کا پیغام عرض کیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قبول فرما لیا اور قید خانے سے نکلتے وقت قیدیوں کے لیے دعا فرمائی۔ جب قید خانے سے باہر تشریف لائے تو اس کے دروازے پر لکھا، یہ بلا کا گھر، زندوں کی قبر، دشمنوں کی بدگوئی اور سچوں کے امتحان کی جگہ ہے۔ پھر غسل فرمایا اور پوشاک پہن کر ایوان شاہی کی طرف روانہ ہوئے۔ جب قلعے کے دروازے پر پہنچے تو فرمایا، میرا رب عز و جل مجھے کافی ہے، اس کی پناہ بڑی اور اس کی ثنا برتر، اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ پھر قلعے میں داخل ہوئے اور جب بادشاہ کے سامنے پہنچے تو یہ دعا کی، یا رب عز و جل، میں تیرے فضل سے بادشاہ کی بھلائی طلب کرتا ہوں اور اس کی اور دوسروں کی برائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ جب بادشاہ سے نظر ملی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عربی میں سلام فرمایا۔ بادشاہ نے دریافت کیا، یہ کون سی زبان ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ میرے چچا حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے بادشاہ کے سامنے عبرانی زبان میں دعا کی تو اس نے دریافت کیا، یہ کون سی زبان ہے؟ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ میرے والد محترم کی زبان ہے۔ بادشاہ یہ دونوں زبانیں نہ سمجھ سکا، حالانکہ وہ 70 زبانیں جانتا تھا۔ پھر اس نے جس زبان میں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو کی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی زبان میں بادشاہ کو جواب دیا۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 30 سال کی تھی۔ اس عمر میں علوم کی ایسی وسعت دیکھ کر بادشاہ کو بہت حیرت ہوئی اور اس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے برابر جگہ دی۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے درخواست کی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے خواب کی تعبیر اپنی زبان مبارک سے سنائیں۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خواب کی پوری تفصیل بھی سنا دی کہ اس طرح اس نے خواب دیکھا تھا۔ حالانکہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ خواب اس سے پہلے تفصیل سے بیان نہ کیا گیا تھا۔ اس پر بادشاہ کو بہت تعجب ہوا اور وہ کہنے لگا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو میرا خواب جیسے میں نے دیکھا تھا ویسے ہی بیان فرما دیا۔ خواب کا عجیب ہونا تو اپنی جگہ، لیکن آپ کا اس طرح بیان فرما دینا اس سے بھی زیادہ عجیب تر ہے۔ اب اس خواب کی تعبیر بھی ارشاد فرما دیں۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے تعبیر بیان فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا، اب لازم یہ ہے کہ غلے جمع کیے جائیں اور ان فراخی کے سالوں میں کثرت سے کاشت کرائی جائے اور غلے بالیوں کے ساتھ محفوظ رکھے جائیں اور رعایا کی پیداوار میں سے خمس لیا جائے۔ اس سے جو جمع ہوگا وہ مصر اور اس کے اطراف کے باشندوں کے لیے کافی ہوگا، اور پھر خلق خدا ہر طرف سے تیرے پاس غلہ خریدنے آئے گی اور تیرے یہاں اتنے خزانے اور مال جمع ہو جائیں گے جو تجھ سے پہلوں کے لیے جمع نہ ہوئے۔ بادشاہ نے کہا، یہ انتظام کون کرے گا؟ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے بادشاہ کے سوال کا جو جواب دیا وہ اگلی آیت میں مذکور ہے۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ ترجمہ، یوسف نے فرمایا، مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دو، بے شک میں حفاظت والا، علم والا ہوں۔ قال، فرمایا، تفسیر صراط الجنان میں ہے، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے بادشاہ سے فرمایا، اپنی سلطنت کے تمام خزانے میرے سپرد کر دے، بے شک میں خزانے کی حفاظت کرنے والا اور ان کے مصارف کو جاننے والا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ اس کا مستحق اور کون ہو سکتا ہے؟ چنانچہ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مطالبے کو منظور کر لیا۔ عہدہ اور عمارت کا مطالبہ کب جائز ہے؟ یاد رہے کہ احادیث میں مذکور مسائل میں جو عمارت یعنی حکومت یا بڑا عہدہ طلب کرنے کی ممانعت آئی ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ جب ملک میں اہلیت رکھنے والے موجود ہوں اور اللہ تعالیٰ کے احکام نافذ کرنا کسی ایک شخص کے ساتھ خاص نہ ہو تو اس وقت عمارت طلب کرنا مکروہ ہے، لیکن جب ایک ہی شخص اہلیت رکھتا ہو تو اس کو اللہ تعالیٰ کے احکام نافذ کرنے کے لیے عمارت طلب کرنا جائز، بلکہ اسے تاکید ہے۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا یہی حال تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رسول تھے، امت کی ضروریات سے واقف تھے، یہ جانتے تھے کہ شدید قحط ہونے والا ہے جس میں مخلوق کو راحت اور آسائش پہنچانے کی یہی صورت ہے کہ عنان حکومت کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عمارت طلب فرمائی۔ عمارت سے متعلق 3 اہم مسائل، یہاں عمارت سے متعلق 3 اہم مسائل یاد رکھیے۔ نمبر 1، عدل قائم کرنے کی نیت سے ظالم بادشاہ کی طرف سے عہدے قبول کرنا جائز ہے۔ نمبر 2، اگر دین کے احکام کو جاری کرنا
کافر یا فاسق بادشاہ کی طرف سے عہدہ لیے بغیر نہ ہو سکے گا تو اس میں اس سے مدد لینا جائز ہے۔ نمبر 3، فخر اور تکبر کے لیے اپنی خوبیوں کو بیان کرنا ناجائز ہے، لیکن دوسروں کو نفع پہنچانے یا مخلوق کے حقوق کی حفاظت کرنے کے لیے اگر اپنی خوبیوں کے اظہار کی ضرورت پیش آئے تو ممنوع نہیں۔ اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے فرمایا کہ میں حفاظت و علم والا ہوں۔ عہدہ قبول نہ کرنے میں عافیت کی صورت۔ یاد رہے کہ عدل قائم کرنے کی نیت سے ظالم بادشاہ کی طرف سے عہدے کو قبول کرنا جائز ہے، اور اگر عہدہ ملنے کے باوجود عدل قائم کر سکنا ممکن نہ ہو تو ظالم بادشاہ کی طرف سے عہدہ قبول نہ کرنے میں ہی عافیت ہے، اور یہی ہمارے بزرگان دین کا طرز عمل رہا ہے۔ چنانچہ حضرت ربیع بن عاصم رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، یزید بن عمر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بیت المال کا نگران مقرر کرنا چاہتا تھا۔ آپ نے اس سے انکار کر دیا تو اس نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو 20 کوڑے مارے۔ اسی طرح آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی امانت داری کی وجہ سے بادشاہ نے اپنے خزانے کی چابیاں آپ کے حوالے کرنے کا ارادہ کیا اور دھمکی دی کہ اگر انکار کیا تو وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیٹھ پر کوڑے برسائے گا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے عذاب پر بادشاہ کی سزا کو ترجیح دی اور خزانے کی چابیاں نہ لی۔ اسی طرح ایک مرتبہ امام اعظم کو قاضی بننے کی دعوت دی گئی۔ آپ نے فرمایا میں اس کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو فرمایا اگر میں سچا ہوں تو واقعی اس کی صلاحیت نہیں رکھتا، اور اگر جھوٹا ہوں تو جھوٹا شخص بھی قاضی بننے کا اہل نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ ترجمہ، اور ایسے ہی ہم نے یوسف کو زمین میں اقتدار عطا فرمایا، اس میں جہاں چاہے رہائش اختیار کرے، ہم جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت پہنچا دیتے ہیں، اور ہم نیکوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ وَكَذَلِكَ، اور ایسے ہی تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی جس طرح ہم نے اندھیرے کنویں سے نجات دے کر، قید خانے سے رہائی عطا فرما کر اور بادشاہ کی نگاہوں میں معزز بنا کر حضرت یوسف علیہ السلام پر انعام فرمایا، اسی طرح ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی سرزمین میں اقتدار عطا فرمایا، اور سب کچھ ان کے تحت تصرف ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی بادشاہت۔ امارت یعنی حکومت طلب کرنے کے 1 سال بعد بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلا کر آپ علیہ السلام کی تاج پوشی کی، تلوار اور مہر آپ کے سامنے پیش کی۔ آپ علیہ السلام کو جواہرات لگے ہوئے سونے کے تخت پر تخت نشین کیا، اپنا ملک آپ علیہ السلام کے سپرد کیا۔ کتفیر یعنی عزیز مصر کو معزول کر کے آپ علیہ السلام کو اس کی جگہ والی بنایا، اور تمام خزانے آپ علیہ السلام کے حوالے کر دیے۔ سلطنت کے تمام امور آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں دے دیے، اور خود اس طرح فرما بردار ہو گیا کہ آپ علیہ السلام کی رائے میں دخل نہ دیتا، اور آپ علیہ السلام کے ہر حکم کو مانتا۔ اسی زمانے میں عزیز مصر کا انتقال ہو گیا تو بادشاہ نے زلیخا کا نکاح حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کر دیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا کے پاس پہنچے تو اس سے فرمایا کیا یہ اس سے بہتر نہیں ہے جو تو چاہتی تھی؟ زلیخا نے عرض کی اے صدیق، مجھے ملامت نہ کیجیے، میں خوبرو تھی، جوان تھی، عیش میں تھی، اور عزیز مصر عورتوں سے کوئی سروکار ہی نہ رکھتا تھا، اور آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ حسن و جمال عطا کیا ہے، بس میرا دل اختیار سے باہر ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو معصوم کیا ہے، اسی لیے آپ علیہ السلام محفوظ رہے۔ مروی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا کو کنواری پایا، اور اس سے آپ علیہ السلام کے 2 فرزند پیدا ہوئے، ایک کا نام افراسیم اور دوسرے کا میشا تھا۔ یوں مصر میں آپ کی حکومت مضبوط ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر میں عدل کی بنیادیں قائم کی، جس سے ہر مرد و عورت کے دل میں آپ علیہ السلام کی محبت پیدا ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے قحط سالی کے دنوں کے لیے غلوں کے ذخیرے جمع کرنے کی تدبیر فرمائی، اس کے لیے بہت وسیع اور عالی شان گودام تعمیر فرمائے اور بہت کثیر ذخائر جمع کیے۔ جب فراخی کے سال گزر گئے اور قحط کا زمانہ آیا تو آپ علیہ السلام نے بادشاہ اور اس کے خادموں کے لیے روزانہ صرف 1 وقت کا کھانا مقرر فرما دیا۔ ایک روز دوپہر کے وقت بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے بھوک کی شکایت کی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا
یہ قحط کی ابتدا کا وقت ہے۔ پہلے سال میں لوگوں کے پاس جو ذخیرے تھے سب ختم ہو گئے اور بازار خالی رہ گئے۔ اہل مصر حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنے درہم و دینار کے بدلے میں غلے خریدنے لگے۔ یوں ان کے تمام درہم و دینار حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ دوسرے سال مصریوں نے زیور اور جواہرات کے بدلے میں غلوں کی خریداری کی۔ یوں ان کے تمام زیورات اور جواہرات حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ جب لوگوں کے پاس زیور اور جواہرات میں سے کوئی چیز نہ رہی تو انہوں نے تیسرے سال چوپائے اور جانور دے کر غلہ خریدا۔ یوں پورے ملک میں کوئی شخص کسی جانور کا مالک نہ رہا۔ چوتھے سال انہوں نے غلے کے لیے اپنے تمام غلام اور باندیاں بیچ ڈالی۔ پانچویں سال اپنی تمام اراضی، عملہ اور جاگیریں فروخت کر کے حضرت یوسف علیہ السلام سے غلہ خریدا۔ اس طرح یہ تمام چیزیں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ گئیں۔ چھٹے سال جب ان کے پاس کوئی چیز باقی نہ رہی تو انہوں نے اپنی اولادیں بیچ دیں اور اس طرح غلہ خرید کر اپنا وقت گزارا۔ ساتویں سال وہ لوگ خود بک گئے اور غلام بن گئے۔ اس طرح مصر میں کوئی آزاد مرد باقی نہ رہا، نہ عورت۔ جو مرد تھا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا غلام تھا، اور جو عورت تھی وہ آپ علیہ السلام کی کنیز تھی۔ اس وقت لوگوں کی زبان پر یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کسی عظمت و جلالت کبھی کسی بادشاہ کو میسر نہ آئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے فرمایا، تم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پر کیسا کرم ہے اور اس نے مجھ پر کیسا عظیم احسان فرمایا ہے۔ اب ان لوگوں کے بارے میں تیری کیا رائے ہے؟ بادشاہ نے عرض کی، جو آپ علیہ السلام کی رائے ہو وہ ہمیں منظور ہے۔ ہم سب آپ علیہ السلام کے تابع ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کو گواہ کرتا ہوں اور تجھے گواہ کرتا ہوں کہ میں نے تمام اہل مصر کو آزاد کر دیا اور ان کے تمام املاک اور کل جاگیریں واپس کر دی۔ اس زمانے میں حضرت یوسف علیہ السلام نے کبھی شکم سیر ہو کر کھانا نہیں کھایا۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام سے عرض کی گئی کہ اتنے عظیم خزانوں کے مالک ہو کر آپ علیہ السلام بھوکے رہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں اس اندیشے سے بھوکا رہتا ہوں کہ سیر ہو کر کہیں بھوکوں کو بھول نہ جاؤں۔ سبحان اللہ عز و جل، کیا پاکیزہ اخلاق ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ مصر کے تمام مرد و عورت کو حضرت یوسف علیہ السلام کے خریدے ہوئے غلام اور کنیزیں بنانے میں اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت تھی کہ کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ حضرت یوسف علیہ السلام غلام کی شان میں آئے تھے اور مصر کے ایک شخص کے خریدے ہوئے ہیں، بلکہ سب مصری ان کے خریدے اور آزاد کیے ہوئے غلام ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو اس حالت میں صبر کیا تھا اس کی یہ جزا دی گئی۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ ترجمہ، اور بے شک آخرت کا ثواب ان کے لیے بہتر ہے جو ایمان لائے اور پرہیزگار رہے۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ، اور بے شک آخرت کا ثواب تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی آخرت کا اجر و ثواب ان کے لیے دنیا کے اجر سے بہتر ہے جو ایمان لائے اور پرہیزگار رہے۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے آخرت کا اجر و ثواب اس سے بہت زیادہ افضل و اعلیٰ ہے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں عطا فرمایا۔ دنیا و آخرت میں اجر، اس سے معلوم ہوا کہ مومن کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اجر عطا فرماتا ہے اور آخرت میں دنیاوی اجر سے بہتر اجر عطا فرمائے گا۔ حضرت سفیان بن عیینہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مومن اپنی نیکیوں کا پھل دنیا اور آخرت دونوں میں پاتا ہے، اور کافر جو کچھ پاتا ہے دنیا ہی میں پاتا ہے، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ اخروی ثواب حاصل کرنے کے لیے ایمان اور نیک اعمال دونوں ضروری ہیں۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اخروی اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے ایمان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال ہونا بھی ضروری ہیں۔ اس لیے فقط ایمان پر بھروسہ کر کے خود کو نیک اعمال سے بے نیاز جاننا درست نہیں۔ ہمارے بزرگان دین جن کا ایک ایک پل اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور نیک اعمال میں مصروف گزرتا تھا، اس سلسلے میں ان کے حال کی ایک جھلک ملاحظہ ہو۔ چنانچہ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک مرتبہ حمام میں داخل ہونے کا ارادہ کیا تو حمام کے مالک نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ وہ اجرت کے بغیر حمام میں داخل نہیں ہونے دے گا۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ تعالی علیہ رونے لگے اور فرمایا، جب شیطان کے گھر میں مجھے عوض کے بغیر داخل ہونے کی اجازت نہیں دی گئی تو اخلاص کے ساتھ کیے ہوئے نیک اعمال کے بغیر مجھے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور صدیقین کے گھر
یعنی جنت میں کس طرح داخل ہونے دیا جائے گا. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ترجمہ: اور یوسف کے بھائی آئے تو ان کے پاس حاضر ہوئے، پس یوسف نے تو انہیں پہچان لیا اور وہ بھائی ان سے انجان رہے. وجاء إخوة يوسف، اور یوسف کے بھائی آئے. تفسیر صراط الجنان میں ہے، مفسرین فرماتے ہیں کہ جب قحط کی شدت ہوئی اور بلائے عظیم عام ہو گئی، تمام شہر قحط کی سخت تر مصیبت میں مبتلا ہو گئے اور ہر جانب سے لوگ غلہ خریدنے کے لیے مصر پہنچنے لگے، تو حضرت یوسف علیہ السلام کسی کو ایک اونٹ کے بوجھ سے زیادہ غلہ نہیں دیتے تھے تاکہ مساوات رہے اور سب کی مصیبت دور ہو. قحط کی جیسی مصیبت مصر اور دیگر ملکوں میں آئی، ایسی ہی کنعان میں بھی آئی. اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کے سوا اپنے 10 بیٹوں کو غلہ خریدنے مصر بھیجا. جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے تو آپ علیہ السلام نے انہیں دیکھتے ہی پہچان لیا، لیکن وہ آپ کو نہ پہچان سکے کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے سے اب تک 40 سال کا طویل زمانہ گزر چکا تھا، اور ان کا خیال یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا انتقال ہو چکا ہوگا، جبکہ یہاں آپ علیہ السلام تخت سلطنت پر شاہانہ لباس میں شوکت و شان کے ساتھ جلوہ فرما تھے، اس لیے انہوں نے آپ کو نہ پہچانا اور آپ سے عبرانی زبان میں گفتگو کی. حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اسی زبان میں جواب دیا. پھر فرمایا تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے عرض کی ہم شام کے رہنے والے ہیں، جس مصیبت میں دنیا مبتلا ہے اسی میں ہم بھی ہیں. آپ علیہ السلام سے غلہ خریدنے آئے ہیں. حضرت یوسف نے فرمایا کہیں تم جاسوس تو نہیں ہو؟ انہوں نے کہا ہم اللہ تعالیٰ کی قسم کھاتے ہیں کہ ہم جاسوس نہیں ہیں، ہم سب بھائی ہیں، ایک باپ کی اولاد ہیں. ہمارے والد بہت بزرگ، زیادہ عمر والے اور صدیق ہیں. ان کا نام نامی حضرت یعقوب علیہ السلام ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں. حضرت یوسف نے فرمایا تم کتنے بھائی ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہم 12 بھائی تھے، لیکن ایک بھائی ہمارے ساتھ جنگل گیا، وہ ہلاک ہو گیا تھا، تو والد صاحب کو ہم سب سے زیادہ پیارا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اب تم کتنے ہو؟ عرض کی 10. پھر فرمایا 11واں کہاں ہے؟ انہوں نے جواب دیا وہ والد صاحب کے پاس ہے، کیونکہ ہمارا جو بھائی ہلاک ہو گیا تھا تو اسی کا حقیقی بھائی ہے. اب والد صاحب کی اسی سے کچھ تسلی ہوتی ہے. وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَّكُم مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونَ. قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ. ترجمہ: اور جب یوسف نے ان کا سامان انہیں مہیا کر دیا تو فرمایا کہ اپنا سوتیلا بھائی میرے پاس لے آؤ. کیا تم یہ بات نہیں دیکھتے کہ میں ناپ مکمل کرتا ہوں اور میں سب سے بہتر مہمان نواز ہوں؟ تو اگر تم اس بھائی کو میرے پاس نہیں لاؤ گے تو تمہارے لیے میرے پاس کوئی ماپ نہیں اور نہ تم میرے قریب پھٹکنا. انہوں نے کہا ہم اس کے باپ سے اس کے متعلق ضرور مطالبہ کریں گے اور بے شک ہم ضرور یہ کریں گے. وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ، اور جب ان کا سامان انہیں مہیا کر دیا. تفسیر صراط الجنان میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے ان بھائیوں کی بہت عزت کی اور بڑی خاطر و مدارت سے ان کی میزبانی فرمائی. ان میں سے ہر ایک کا اونٹ غلے سے بھر دیا اور سفر کے دوران جس چیز کی ضرورت درپیش ہو سکتی تھی وہ بھی عطا کر دی. جب حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کا سامان انہیں مہیا کر دیا تو ان سے فرمایا تم اپنے جس بھائی کو والد محترم کے پاس چھوڑ آئے ہو اسے میرے پاس لے آؤ. کیا تم یہ بات نہیں دیکھتے کہ میں ناپ مکمل کرتا ہوں اور اس میں کوئی کمی نہیں کرتا؟ اگر تم اس کو لے آؤ گے تو ایک اونٹ غلہ اس کے حصے کا اور زیادہ دوں گا. اور کیا تم دیکھتے نہیں میں سب سے بہتر مہمان نواز ہوں؟ اور اگر تم اس بھائی کو میرے پاس نہیں لاؤ گے جو تمہارے والد کے پاس موجود ہے تو تمہارے لیے میرے پاس کوئی غلہ نہیں
اور نہ تم غلہ حاصل کرنے کے لیے میرے قریب پھٹکنا۔ قالوا انہوں نے کہا، تفسیر صراط الجنان میں ہے، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائیوں نے کہا، ہم اس کے باپ سے اس کے متعلق ضرور مطالبہ کریں گے اور خوب کوشش کریں گے یہاں تک کہ ہم اسے لے آئیں، اور بے شک ہم ضرور یہ کام کریں گے جس کا آپ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون۔ ترجمہ، اور یوسف نے اپنے غلاموں سے فرمایا، ان کی رقم بھی ان کی بوریوں میں واپس رکھ دو تاکہ جب یہ اپنے گھر واپس لوٹ کر جائیں تو اسے پہچان لیں تاکہ یہ واپس آئیں۔ وقال لفتيانه، اور اپنے غلاموں سے فرمایا، تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلاموں سے فرمایا کہ ان لوگوں نے غلے کی جو قیمت دی ہے، غلے کے ساتھ ساتھ وہ رقم بھی ان کی بوریوں میں واپس رکھ دو تاکہ جب وہ اپنا سامان کھولیں تو اپنی جمع شدہ رقم انہیں مل جائے اور قحط کے زمانے میں کام آئے، نیز یہ رقم پوشیدہ طور پر ان کے پاس پہنچے تاکہ انہیں لینے میں شرم بھی نہ آئے، اور یہ کرم و احسان دوبارہ آنے کے لیے ان کی رغبت کا باعث بھی ہو۔ ضرورت کے وقت رشتہ داروں کی مدد کرنے کی ترغیب۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب رشتہ داروں کو کسی چیز کی حاجت اور ضرورت ہو تو اس میں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں باقاعدہ اس کی ترغیب بھی دی گئی ہے۔ چنانچہ رشتہ داروں کو دینے سے متعلق اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ ترجمہ، بے شک اللہ عدل اور احسان اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم فرماتا ہے اور بے حیائی اور ہر بری بات اور ظلم سے منع فرماتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو دینار تو اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور جو دینار تو غلام کی گردن آزاد کرنے میں خرچ کرے اور جو دینار تو کسی مسکین پر صدقہ کرے اور جو دینار تو اپنے گھر والوں پر خرچ کرے، ان سب میں زیادہ ثواب اس کا ہے جو تو اپنے گھر والوں پر خرچ کرے۔ حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عام مسکین پر صدقہ کرنا ایک صدقہ ہے، اور وہی صدقہ اپنے رشتہ دار پر کرنا دو صدقے ہیں، ایک صدقہ اور دوسرا صلہ رحمی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے امت محمد، قسم ہے اس کی جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا، اللہ تعالیٰ اس شخص کے صدقے کو قبول نہیں فرماتا جس کے رشتہ دار اس کے سلوک کرنے کے محتاج ہوں اور یہ غیروں کو دے۔ قسم ہے اس کی جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف قیامت کے دن نظر نہ فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ضرورت مند رشتہ داروں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رشتہ داروں کی مدد کرنے کا بہترین طریقہ، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی رشتہ دار کی مالی یا کوئی اور مدد کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس انداز میں اس تک رقم یا کوئی اور چیز پہنچائی جائے جس میں اسے لیتے ہوئے شرم بھی محسوس نہ ہو اور اس کی غیرت و خودداری پر بھی کوئی حرف نہ آئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 شخص ہیں جن پر اللہ تعالیٰ اس دن سایہ کرے گا جس دن اس کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جس نے کچھ صدقہ کیا اور اسے اتنا چھپایا کہ بائیں کو بھی خبر نہ ہوئی کہ دائیں نے کیا خرچ کیا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے شاگرد پر خفیہ احسان۔ ہمارے بزرگان دین اپنے ساتھ تعلق رکھنے والوں کی امداد کس طرح کیا کرتے تھے، اس کی ایک جھلک ملاحظہ ہو۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر ترسوس کی طرف جاتے اور وہاں ایک مسافر خانے میں ٹھہرتے۔ ایک نوجوان آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر حدیث سنا کرتا۔ جب بھی آپ رکا نامی شہر میں تشریف لاتے
تو وہ نوجوان حاضر خدمت ہو جاتا۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکا پہنچے تو اس نوجوان کو نہ پایا۔ اس وقت آپ جلدی میں تھے کیونکہ مسلمانوں کا ایک لشکر جہاد کے لیے گیا ہوا تھا اور آپ بھی اس میں شرکت کے لیے آئے تھے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی معلومات کرنے کی بجائے لشکر میں شامل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غازی بن کر واپس ترسوس آئے اور رکا پہنچ کر اپنے نوجوان شاگرد کے بارے میں پوچھا تو پتا چلا کہ نوجوان مقروض تھا اور اس کے پاس اتنی رقم نہ تھی کہ وہ قرض ادا کرتا، لہٰذا قرض ادا نہ کرنے کی وجہ سے اسے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ جب آپ کو یہ معلوم ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا میرے اس نوجوان شاگرد پر کتنا قرض تھا؟ کہا گیا 10,000 درہم۔ آپ پوچھتے پوچھتے قرض خواہ کے گھر پہنچے، اسے 10,000 درہم دے کر اپنے شاگرد کی رہائی کا مطالبہ کیا اور فرمایا جب تک میں زندہ ہوں اس وقت تک کسی کو بھی اس واقعے کی خبر نہ دینا۔ پھر راتوں رات آپ وہاں سے رخصت ہو گئے۔ قرض خواہ نے صبح ہوتے ہی مقروض نوجوان کو رہا کر دیا۔ نوجوان جب باہر آیا تو لوگوں نے اس سے کہا کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے متعلق پوچھ رہے تھے اور اب وہ واپس جا چکے ہیں۔ یہ سن کر نوجوان آپ کی تلاش میں نکل پڑا اور 3 دن کی مسافت طے کر کے آپ کے پاس پہنچا۔ آپ نے اسے دیکھا تو پوچھا اے نوجوان تم کہاں تھے؟ میں نے تمہیں مسافر خانے میں نہیں پایا۔ نوجوان نے کہا اے ابو عبد الرحمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے قرض کے عوض قید کر لیا گیا تھا۔ آپ نے پوچھا پھر تمہاری رہائی کا کیا سبب بنا؟ نوجوان نے عرض کی اللہ عز و جل کے کسی نیک بندے نے میرا قرض ادا کر دیا، اس طرح مجھے رہائی مل گئی۔ آپ نے فرمایا اے نوجوان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اس نے کسی کو تیرا قرض ادا کرنے کی توفیق دی اور تجھے رہائی عطا فرمائی۔ راوی کہتے ہیں جب تک حضرت عبداللہ ابن مبارک زندہ رہے تب تک اس قرض خواہ نے کسی کو بھی خبر نہ دی کہ نوجوان کا قرض کس نے ادا کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے بعد اس نے سارا واقعہ لوگوں کو بتا دیا۔ فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون۔ ترجمہ پھر جب وہ اپنے باپ کی طرف لوٹ کر گئے تو کہنے لگے اے ہمارے باپ ہم سے غلہ روک دیا گیا، لہٰذا ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ ہم غلہ لا سکیں اور ہم ضرور اس کی حفاظت کریں گے۔